المختصر ہم بیان کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر کے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو کیا دیکھا کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہیں، استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ ان میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، ان میں نوح علیہ السلام ہیں، ان میں ادریس علیہ السلام ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، ان میں سلیمان علیہ السلام ہے، ان میں داؤد علیہ السلام ہے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان میں موسیٰ، بولیے وہ موجود ہے کہ ایبسنٹ ہے؟ ظاہر ہے جب سب ہیں تو وہ بھی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حضور براق پر بعد میں پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھتے چھوڑ کے آئے تھے وہ پہلے پہنچ گئے۔ معلوم ہوا نبی کی رفتار براق کی رفتار سے بھی زیادہ ہے، لیکن حضور پھر براق پر کیوں گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کر رہے ہیں سیر، تو جب کوئی بلاتا ہے تو سیر کے لیے سواری بھی بھیج دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا اکرام فرمایا کہ حبیب خود نہیں آنا، سواری ہم بھیجیں گے اس پہ آنا، تو سواری پر وہ سوار جا رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا۔ پھر کیسے بتائیں گے کہ یا تو کہیں کہ ایبسنٹ تھے، ان کو نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے تھے، لیکن نہیں، وہ وہاں پہلے سے موجود ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اور پھر وہی نماز والی بات آ جاتی ہے کہ نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی تمہارے کتنے امتی مسلمان ہوئے، تمہاری کیا کیفیت چل رہی ہے، یہ باتیں آپس میں نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں صفیں سیدھی کر لو، امام آ گیا ہے، یعنی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ یعنی نماز سے اس کا مطلب ہے کہ نماز سے بڑی محبت ہے، نماز سے بڑا پیار ہے، صفیں سیدھی کرو بھائی، امام آ گئے ہیں تو صفیں سیدھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صف میں تشریف فرما ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج مصلی امامت پہ آپ کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ مصلی امامت پہ آگے بڑھیں۔ یہ آپ کے تمام انبیاء سے افضل ہونے کا اعلان بھی ہے۔ امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر اقدس پہ معراج کی رات سجایا جا رہا ہے اور یہ آپ کو رتبہ دلایا جا رہا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو پہلے سلطنت کر گئے تھے وہ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جن کی پوری دنیا پر حکومت ہوئی ہے وہ بھی پیچھے صف میں کھڑے ہیں۔ اسی منظر کو سادہ لفظوں میں ایک اور شاعر نے بھی بیان کیا ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا نماز ہو چکی، اب جب شب معراج آنی ہے 7 فروری کو شب معراج ہے، تو اس میں آپ کم از کم 2 نفل اسی نیت سے پڑھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب نبیوں نے پڑھے تھے، تو ہم بھی 2 نفل تو کم از کم پڑھیں نا۔ ہو سکے تو ساری رات شب بیداری کریں، لیکن یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، لیکن اگر کچھ نہ ہو سکے تو 2 نفل پڑھ لیں، جس میں ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پہلی رکعت میں سرکار نے سورۃ الفیل پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں سورۃ القریش پڑھی تھی، تو یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے مجلس برخاست نہیں ہوئی بلکہ جلسہ شروع ہو گیا، جلسہ شروع ہو گیا۔ ہر نبی نے ایک تقریر کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی تقریر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خطاب کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں جیسے چیف گیسٹ ہوتا ہے نا، مہمان خصوصی، اس کی تقریر سب کے بعد میں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیف گیسٹ کے طور پہ، مہمان خصوصی کے طور پہ سب سے آخر میں خطاب یوں شروع فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس طرح سے آپ نے خطاب فرمایا اور اپنی شان خود بیان فرمائی، شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ خود بیان فرمائی، اور جب بیان ختم کر چکے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، تو سب نے دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ یہ تو تقریر فرما چکے ہیں، یہ اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو آپ مخاطب کرتے ہیں سب نبیوں کو، یا معاشر الانبیاء، اے نبیوں کے گروہ، یہ وہ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے محمد مصطفیٰ تم سب سے افضل ہیں، محمد مصطفیٰ تم سب سے افضل ہیں۔ اسی بات کو امام اہل سنت نے یوں بیان کر دیا، نبیوں کی بات ہوئی ہے نا، اسی بات کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا، آپ بھی سب پڑھ لیں۔ کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ تعالی ہمیں معراج کے شب کے فیوز و برکات نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی برکت سے فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔